صبح عاشور، صبح عاشور علی اکبر تیری اذان، تیری اذان الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق حمدا أزليا بأبديته وأبديا بأزليته والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي سيدنا المؤيد بشيرنا المسدد نذيرنا المجدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المبين قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. آج 1442 ہجرہ کے ایام اضحیٰ کے پہلے عشرے کی 9 محرم کی ڈیٹ ہے اور عاشور نائٹ شب عاشور شروع ہو چکی. جعفری سینٹر اٹلانٹا میں امام زمانہ کے عنوان پر جہاں تک گفتگو پہنچی تھی، آج اس کا ایک بہت اہم تعلق کربلا کے واقعے سے بن رہا ہے. شب عاشور، عاشور کی رات، 9 محرم کو ہم لوگ تاسوعا کہتے ہیں. عربی میں تسعہ کے معنی ہی 9 ہے، تاسوعا. اور 10 محرم کو عاشورہ. تاسوعا کا دن اختتام کو پہنچا ہے، رات آ گئی ہے اور کل عاشورے کا دن. گلستان فاطمہ کے اجڑنے کی تاریخ ہے. یہ بھرا ہوا گھر کل برباد ہونے جا رہا ہے. آج کا دن جو گزرا 9 محرم، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کا نام ہے تاسوعا، اور اس کے حوالے سے ہسٹری میں ایک جملہ آیا ہے and that's enough. یہ ایک جملہ امام کے تمام مصائب کو بیان کرنے کے لیے کافی. تاسوعا الیوم حوصر فیہ الحسین. یہ وہ دن ہے کہ جب حسین چاروں طرف سے گھیرے میں آ گئے. قد حوصر فیہ الحسین، حسین کو محاصرے میں لے لیا گیا. سارے راستے بند ہو چکے، نہ کوئی یہاں سے باہر جا سکتا ہے نہ باہر سے یہاں آ سکتا. میرا آقا اور مولا سرکار سید الشہداء ہے اور اس کی ایک مختصر سی جماعت. عمر سعد کی جانب سے، یعنی ابن زیاد کی طرف سے، یعنی یزید کی طرف سے تو کربلا کی جنگ 9 محرم کو شروع ہو چکی تھی. یہی تو ہسٹریز میں لکھا ہے.
کہ 9 محرم کو تقریباً عصر کے وقت آفٹر نون میں عمر سعد نے پہلا تیر چلا کر اپنی طرف سے جنگ کا آغاز کر دیا تھا. وہ تو میرے مظلوم آقا نے ایک رات کی مہلت لی، یا یہ کہیے کہ ایک رات کی اور مہلت ان ظالموں کو دی، ورنہ کربلا کا جہاد شاید اس وقت تک ختم بھی ہو چکا ہوتا. یہ پہلا تیر جو ہمارے ساتھ نے چلایا اور کربلا کا جہاد شروع ہو گیا، جو کل عاشورے کی شام غریبہ پہ جا کر پہلا اس کا فیز مکمل ہوگا. جن حالات میں اس سال 1442 ہجرہ یا اگست 2020 میں ہم نے یہ ایام ازا گزارا ہے، یا فرسٹ 10 ڈیز، ہم میں سے کسی نے اپنی پوری زندگی میں اس طرح کے ایام ازا کو نہیں دیکھا ہوگا. تاریخ اسلام میں عزاداری کے حوالے سے بہت ہی ٹف ٹائم بھی آئے، لیکن ایسا بہت کم ہوا ہوگا اور شاید آج تک نہ ہوا. یہ تبرکات اور یہ شبیہ برآمد نہ ہو سکے. کچھ علاقوں میں تو بہرحال یہ پاسبل ہوگا، لیکن شاید کچھ علاقوں میں نہ ہو. جس کی بنا پہ شاید مومنین یہ سمجھیں کہ اس سال ہم کو اتنا خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں. امام مظلوم کے نام پر، آقا کے نام پہ جو ہر سال آپ خرچ کرتے ہیں اتنا ہی کریں، اس سے بھی زیادہ. مجلسیں اگر کم ہو رہی ہیں تب بھی انہی امام باڑوں اور رضا خانوں کو آپ کا ڈونیشن جانا چاہیے. اچھا، یہ تو اس لیے میں اس سال کہہ رہا ہوں کہ اس سال ایام ازا سے پہلے کئی ایسے موقع عبادتوں کے آئے جہاں پر پاسٹ کے مقابلے میں خرچے کم ہوئے تو لوگوں کے ڈونیشن بھی کم آئے. ماہ مبارک رمضان دنیا کے کئی علاقوں میں ایسا ہوا کہ مسجدوں کے اندر جماعت نماز نہ ہو سکی، افطاری نہ ہو سکی، کھانا نہ ہو سکا، یا اس کے بعد جہاں پہ بقرعید کے موقع پہ جانور قربان کیا جاتا ہے، کئی جگہوں پہ ایسی پابندیاں تھیں کہ لوگ قربانی نہیں کر سکے. دیکھیں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ کہتے ہوئے، لیکن بہرحال ان سب کا نتیجہ تو یہ نکل رہا ہے نا کہ خرچہ بچ رہا. اور پھر کہیں کہیں پہ یہ آواز بھی آ رہی کہ یہ جو پیسے ہیں یہ ہم کسی اور نیکی کے، چیریٹی کے کسی اور کام میں لگا دیں. اور پھر اس میں ایک بہت بڑا جو لوگوں کو مالی اعتبار سے فائدہ پہنچا، حج، اور بہت سے لوگ جو زیارت پہ جاتے تھے. تو ذہن میں یہ رکھیے گا کہ جو آپ ہر سال خرچ کرتے آتے ہیں وہ تو آپ نکال کے ایک طرف رکھیں کہ یہ تو ہے آقا حسین کے لیے، یہ تو ہمیں وہاں پہنچانا ہی پہنچانا. لیکن ویسے ہی اوور آل جیسا کہ میں نے کہا کہ ہر سال ایام ازا میں ایک ڈسکشن ہماری قوم میں یہ شروع ہو جاتا کہ ہم عزاداری پہ اتنا خرچ جو کر رہے ہیں تو اس کا کیا کوئی ایسا بینیفٹ ہے؟ کریں عزاداری، یعنی جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، مگر ذرا سا خرچ کم کر دیں. گھروں کی مجلسیں زیادہ لوگوں کو محسوس ہوتی ہیں، امام باڑوں کی مجلسیں لوگوں کو زیادہ محسوس ہوتی ہیں. جب کبھی بھی قوم کی کوئی سوشل ایکٹیویٹیز کا مسئلہ آتا ہے تو سب سے پہلا جو کٹ لوگ لگانا چاہتے ہیں وہ امام مظلوم کی عزاداری پر. خرچہ بچانا ہے تو اس میں بچاؤ. آج کی رات وہ رات ہے کہ جس رات کو کربلا میں ہر بیوی
اپنے جگر کا ٹکڑا قربان کرنے کو تیار ہے، یہاں مومن درہم و دینار، ڈالر اور پاؤنڈ، روپے اور پیسے کا حساب کرے۔ اچھا، یہ نہیں کہا جاتا کہ جی وہ ہم یہ پیسے بچا کے اپنی فیملی پہ لگائیں گے، نہیں، ہسپتال بنا لیں گے، اسکول بنائیں گے، بہت سارے چیریٹی کے کام کرنے کو ہیں۔ ہر چیز کی اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن اگر کمی کرنا تو صرف ایک امام حسین کی عزاداری ہی مومن کو ایسی چیز لگتی ہے۔ اب میں یہاں بہت ہی مختصر دو باتیں کروں، کہ آج کی رات اس کے لیے بہت اہم رات، اور چونکہ یہ پورے سال صاحبان ایمان کے لیے سب سے اہم موقع فرسٹ عشرہ ہوتا ہے، اور فرسٹ عشرے میں بھی پھر یہ آج کی رات، تو بہت مختصر میں یہ دو باتیں کروں، ورنہ دونوں پر میں ایک ایک گھنٹے کی تقریر بھی کر سکتا ہوں۔ روایت میں اس سے سملر کچھ مسئلے حج کے لیے آئے ہیں۔ برادران اہل سنت یہاں یہ مسئلہ بھی کبھی حج کے حوالے سے اٹھتا، کیوں اتنے حج کیے جا رہے ہیں، کیوں ہر سال کچھ لوگ ریگولر حج پہ چلے جا رہے ہیں، وہ پیسہ بچاؤ، تو ہمارا ان کا کامن مسئلہ ہو جاتا ہے۔ حج کے حوالے سے ہمارے پاس یہ حدیث ہے کہ راوی کہتا ہے کہ ایک سال جب میں حج پہ جانا والا تھا، اور میں ریگولر حج پہ جاتا تھا، اصول کافی کی کتاب الحج کی حدیث ہے، میں بہت شارٹ کر کے پڑھ رہا ہوں کیونکہ ٹائم پتہ نہیں کیوں میں شاید تھوڑا سا ویسٹ کر دیا کرتا ہوں۔ ہر سال حج پہ جاتا تھا، میں ریگولر جاتا تھا، اس سال قحط پڑا، کیا ہندی میں کہتے کال، فیمن، شارٹیج ہو گئی کھانے پینے کی، لوگ غریب لوگ مہنگائی کی وجہ سے گھر چلانا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ تو میں نے سوچا کہ اس سال میں حج پہ نہیں جاتا ہوں، اور جو پیسے بچتے ہیں وہ میں ان غریبوں پہ صدقہ کر دیتا ہوں۔ لیکن جیسا کہ میں نے 3-4 دن پہلے ایک مجلس میں کہا تھا کہ مومن اچھے سے اچھا بھی خیال اس کے دل میں آئے، پہلے کنفرم کراتا ہے امام معصوم سے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جس سے آپ کا مغز یا دماغ اچھا کہہ رہا ہو وہ چیز اچھی بھی ہو۔ میں کنٹروورشل ٹاپک پہ بات نہیں کرتا ہوں، لیکن مثال دینے کے لیے، اب بظاہر اگر آپ دیکھیں تو ماہ مبارک رمضان میں تراویح کی نماز بہت اچھی چیز لگ رہی ہے، قرآن ہی تو پڑھا جاتا ہے، نماز ہی تو پڑھی جاتی، لیکن اجازت نہیں ہے ہمارے یہاں، اسے جائز قرار نہیں دیا گیا۔ کوئی کہے کہ بھئی اس میں حرج ہی کیا ہے، ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں، کون سا نعوذ باللہ کوئی دنیاوی کلام و شعر و شاعری کر رہے ہیں، اور مسجد ہی میں جا رہے ہیں اور نماز ہی پڑھ رہے ہیں، اللہ ہی کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، میں تو ایک ایگزامپل دے رہا تھا کہ اپنی طرف سے کسی چیز کو اچھا سمجھ کر اس کو دین نہ بنا دیجئے، کنفرم کیجئے جو دین کا محافظ ہے۔ چنانچہ راوی نے امام معصوم سے جا کے یہ سوال کیا، یہ روایت چھوٹی نہیں ہے، روایت بہت بڑی، جو کہ اصول کافی نہیں، یہ اصول کافی نہیں، فروع کافی کی روایت، جس کا ترجمہ اردو میں تو ہو چکا ہے، اور کہا کہ مولا ایک طرف حج کا مسئلہ ہے، اور ایک طرف میں لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں، چیریٹی میں پیسے دینا چاہتا ہوں۔ چیریٹی میں پیسے دینا کیسا ہے؟ امام نے کہا ایک اچھا کام ہے۔ راوی نے کہا لیکن مولا میں تو یہ پوچھ رہا ہوں حج اور چیریٹی۔ امام نے کہا تو ایسا کیوں نہیں کرتے ہو کہ دونوں کام کر لو، حج بھی کر لو اور چیریٹی بھی کرو۔ کہا مولا میری اتنی حیثیت نہیں ہے۔ تو امام نے کہا کہ جتنا تم ہر سال حج پہ خرچ کرتے ہو، حج کو مت چھوڑو، جو اس کی برکتیں اور فائدے ہیں اس کا اپنے خرچے کو آدھا کر دو۔ جس طرح سے حج کرتے ہو، یہاں تک کہ امام نے فرمایا کہ جو حج میں تم کھانا اور غذا کھاتے ہو اس دفعہ آدھی کھاؤ، اور جو اس سے تھوڑے پیسے بچ جائیں وہ جا کے غریب کو دے دو۔ حج کا خرچہ بچا کر
چیریٹی کر رہے ہو اپنا خرچہ کم کر کے اس سے چیریٹی کرو. اسی طرح حج ہی میں ایک اور روایت ہے کہ امام نے ایک صحابی کو دیکھا اور کہا کہ تم حج پر کیوں نہیں جا رہے؟ کہ مولا العیال، وہ میرے فیملی ہے، بیوی بچے ہیں، ان کی وجہ سے حج پہ نہیں جاتا ہوں، ان کا بھی تو خرچہ مجھے دینا. امام نے فرمایا انہیں روٹی چٹنی کھلا دو. حج کس پر واجب ہوتا ہے اس کی جو شرائط ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن یہ بات واجب حج کی نہیں ہو رہی. لیکن جو حج کے بینیفٹ ہیں، جو حج کے فائدے ہیں، ان کو روٹی چٹنی کھلا دو چند دنوں کے لیے، لیکن حج کو مت چھوڑو. اسلام میں قرضہ لینے کو بہت برا سمجھا گیا. حتی الامکان مومن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا حتی قرضے میں بھی. مگر بقرعید کی قربانی کے لیے کہا گیا کہ اگر حیثیت نہ ہو تو قرضہ لے کے قربانی کرو، اللہ اس قرضے کو ادا کر دے گا، کیونکہ اس کے بینیفٹ اتنے. ایک چیز ہوتی ہے حکم خدا پر عمل کرنا تاکہ آخرت میں ثواب ملے، وہ اپنی جگہ، اور ایک ہے کہ وہ عبادت ہے جس کا دنیا میں بھی آپ کو ایک فائدہ ملتا ہے. وہ دوا کی طرح ہوتی ہے. جب آدمی کو دوا کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اپنے گھر کے باقی خرچے روک کر دوا خریدتا ہے. ہو سکتا ہے بعض مثالیں ویسٹرن کنٹریز میں پوری نہ ہو، لیکن میں یہ خیال کرتے ہوئے کہ میرا مجمع جو ہے وہ 40+ کا ہوتا ہے، اور یہ سب انڈیا پاکستان کے حالات کو دیکھے ہوئے ہیں، اور خاص جعفری سینٹر اٹلانٹا میں تو احمد آباد اور انڈیا ہی کے لوگ ہیں. تو اس کے جو بینیفٹ ہیں یہ سمجھ لو کہ جیسے دوا ہے. جب دوا کی ضرورت پڑتی ہے یا علاج کی ضرورت پڑتی ہے، آدمی اپنے کتنے دوسرے ضروری خرچے روک دیتا. پتہ چلا کہ ہمیں بائی پاس کو آپریشن کرنا ہے، پھر میں انڈیا کی مثال دے رہا ہوں، بہت سے ضروری خرچے روک لیں گے، کہیں گے کہ نہیں یہ زیادہ ضروری. تو حج، بقرعید کی قربانی، لیکن ان سب سے زیادہ برکت لانے والی چیز، فائدہ لانے والی چیز ہے یہ عزاداری امام مظلوم. ایسا نہ ہو کہ آپ میں سے ہر سال جتنا عزاداری میں خرچ کیا کرتا ہے یا سینٹرز کو دیا کرتے ہیں، اس سال دیکھیں کہ خرچہ کم ہے یا موقع نہیں ہے، سینٹر جا ہی نہیں رہے. یہاں پہ میں بھائی عزاداری امام مظلوم کیا ہے؟ شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی دعا حاصل کرنے کا طریقہ ہے. شہزادی کی دعا ہم کو مل جائے، اس کے لیے تو آدمی اپنے اور اپنی اولاد کو بھی قربان کر دے کہ یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے اگر اس کے بدلے میں یہ دعا ہم کو مل رہی. تو چونکہ آج کل دنیا کے حالات ایسے، خاص طور پر جن علاقوں سے آپ کا تعلق ہے، اور بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپنے اصلی علاقوں کو بھول نہیں رہے، لیکن یہ اس طرح سے نہیں ہو جانا چاہیے کہ عزاداری کے خرچوں کو کم کر کے آپ جائیں گے. اب آئیے، میں نے کہا 2 باتیں بتاؤں گا، پہلی بات بھی پھر بھی لمبی ہوگی، دوسری بات اور شارٹ کر کے بتاتا ہوں لیکن وہ بھی ضروری. جب ایران کا اسلامی انقلاب آیا اور اس کے فوراً بعد صدام کو تیار کر کے ایران پر اٹیک کرایا گیا، ایک اچانک اٹیک بھی تھا، اور اس وقت ایران میں انقلاب آیا تھا، ابھی سارے سسٹم ٹوٹ پھوٹ گئے، آرمی تک ایران کی ختم ہو گئی تھی. چنانچہ شروع میں کافی نقصان ہوا، بڑے بڑے ایران کے شہر، خرم شہر، آبادان، یہ بڑے بڑے شہر تھے، تباہ ہو گئے. ملینر لوگ بھکاری بن کے تہران آ گئے جو کیپٹل تھا، جن کی پتہ نہیں کتنی پراپرٹیز تھی خرم شہر یا آبادان یا اس کے اطراف کے علاقوں میں، وہ فٹ پاتھ کے اوپر سلیپنگ بیگ ڈال کے یا میٹرس ڈال کے رات گزارنے پہ مجبور. تو اب اس کے بعد جو فرسٹ ایام ازا آیا، ایران میں بھی کچھ ایسے ریفارمسٹ ہوتے ہیں جو اپنے حساب سے ریفارم کرنا چاہتے ہیں. کہا کہ ہر سال تو ہم عزاداری میں اتنا خرچ کرتے ہیں، اب اس سال تو اتنا بڑا پرابلم آ گیا، اتنے ریفیوجی آ گئے، اتنا ہمیں ان کا خیال کرنا ہے، تو ہم عزاداری کو اس سال ذرا لمیٹڈ کر دیں گے.
کم کر دیں اور جو پیسے بچے اس سال ان پہ لگا دیں, پھر اگلے سال دوبارہ ہم عزاداری میں جائیں گے. یہ تو پھر بھی ذرا سے عزاداری کا خیال کرنے والے ہیں, ورنہ بہت سے لوگ تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ہی سمجھتے ہیں کہ عزاداری پہ کچھ خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اچھا, جب یہ ایٹماسفیئر ایران میں بن رہا تھا, اور ذرا دیکھے بات جینین نہیں لگ رہی, جنگ ہو رہی ہے, جنگوں میں شہر تباہ ہو گئے ہیں, وہ سارے کے سارے مستحق لوگ ایران میں آ گئے ہیں. یہ وہ ہیں جو عزت والے ہیں, پہلے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو یہ مدد دیتے تھے, آج ان کی یہ حالت ہے کہ ہاتھ پھیلا رہے ہیں. مگر امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے اس وقت جو محرم کا میسج دیا, ہر سال مختلف موقعوں پر, مثلا حج پر ایک میسج جاتا ہے, ایام اعظم میں ایک میسج آتا ہے. یہ 1981 امام خمینی کی ساری اسپیچز پرنٹ ہو کے پبلش ہو چکی ہیں, تو 1981 کا ان کا خطبہ پڑھ لیجئے گا محرم. بہت لمبی بات تھی, لیکن میں مختصر اس کا ایک ٹکڑا خالی پیش کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ کیا جب کبھی بھی غریب کی مدد کی بات آئے یا خرچے کم کرنے کی بات آئے, تو صرف ایک امام حسین کی عزاداری ہی تم لوگوں کو نظر آتی, اپنے خرچے کیوں نہیں کم کرتے؟ اب جو ان کے جملے تھے اس کو میں ذرا سا انٹرپریٹ کروں. اپنا مکان بیچ کے ذرا چھوٹا مکان لے لو. اگر تمہارا مکان $500,000 کا ہے تو اس طرح سے چھوٹا مکان لو کہ $50,000 بچ جائے, وہ جا کے دے دو کسی غریب کو. تمہارے گھر میں اگر گاڑیاں ہیں تو ذرا سی سستی گاڑی لے کے جو پیسے بچ جائیں وہ جا کے دے دو. نہیں, اپنا تو وہی سارا کا سارا روٹین رکھنا ہے, جو کمی کرنا ہے, جو کٹ مارنا ہے, جو بجٹ کے اندر پیسے بچانا ہے, وہ سب آقا حسین کی عزاداری. امام خمینی بھی وہ چھٹے امام کی طرح جو حج کے مسئلے کو بتا رہے ہیں, واضح کر رہے ہیں کہ یہ والے انسٹیٹیوشنز کو کبھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے, بھرپور طریقے سے حصہ لو. ہر چیز اسلام میں بیلنس ہے, یہ کام بھی کرو وہ کام بھی کرو. راوی نے کہا دونوں نہیں کر سکتا, تو امام نے کہا کہ چلو چلو ٹھیک ہے, تھوڑا سا اپنے گھر کا خرچہ بچا لو, روٹی چٹنی کھا لو چند دنوں کے لیے. اور اس کے اتنے بینیفٹ ہیں, آخرت کے بھی اور دنیا کے بھی. جیسا کہ میں نے چاند رات کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ میدان کربلا کے اتنے بڑے جہاد میں بھی آقا حسین کو ہر وقت اگر خیال ہے تو اپنے شیعوں کا اور اپنے چاہنے والوں, ہم تو کوئی ان کا حق ادا نہیں کر رہے. تو یہ عزاداری انشاءاللہ باقی رہے گی. ہمارے اور آپ کے اس کے اندر حصہ لینے نہ لینے سے عزاداری کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا, کیونکہ شب عاشور کے مصائب میں جملہ آئے گا. ابھی یاد رکھیے کہ عزاداری ہماری اور آپ کی محتاج نہیں ہے, ہم عزاداری کے محتاج. اور آپ نے اگر اس سال اپنے آپ کو ان بینیفٹ سے محروم کیا تو ایک سال آپ کا ایسے ہی گزر جائے گا. لیکن صحیح معنوں میں آقا حسین کی عزاداری تو ہم اس وقت کریں گے جب خود آقا حسین کا ولی اور وارث اور بیٹا زمانے کا امام ظاہر ہوگا, اور اس کے ظاہر ہونے کے بعد جو ہم صف اعضا بچھائیں گے. آج بھی حسین کا سب سے بڑا عزادار زمانے کا امام, وہ اپنے ظاہر ہونے کے لیے تڑپ رہا ہے. یہ روایتوں میں جملہ ہے کہ ہم اور آپ امام کے لیے اتنا انتظار نہیں کر رہے جتنا خود امام کو انتظار ہے کہ اللہ مجھے آرڈر کرے اور میں ظاہر ہو جاؤں. جب بھی ہمارے اوپر دنیا میں کوئی پرابلم آتا ہے, امام تڑپ جاتے ہیں, میں ظاہر ہو جاؤں تاکہ اپنے شیعوں کی مدد کروں. اور پھر ہم سے زیادہ جب کبھی زمانے کا امام, یہ عزاداری کی تاریخیں آتی ہیں, یہ شب عاشور ہے, آج اس وقت امام زمانہ صف اعضا پہ بیٹھ کے آنسو بہا رہے ہوں گے, اور جو دعا کل آپ کریں گے کہ اللہ آپ کو خون حسین کا بدلہ لینے والوں میں شامل کرے, یہ دعا تو کل سب سے زیادہ امام زمانہ کریں گے. لیکن اس کے باوجود امام تڑپ بھی رہے ہیں اور امام دعا بھی کر رہے ہیں کہ اے اللہ
مجھے جلدی سے ظاہر کر دے. تو پھر بھی امام ظاہر نہیں ہو رہے. چلیں ہمارا اور آپ کا مسئلہ تو یہ کہ ہم نے دعا مانگی, ہماری دعا تو قبول ہوئی نہیں ہوئی, ابھی تک تو نہیں ہوئی, تو ہم نے سمجھ لیا کہ کوئی فالٹ یا خرابی ہمارے اندر. امام زمانہ اگر دعا مانگی اور وہ دعا قبول نہ ہو تو اس کا ریزن کیا ہوگا؟ اس کا ایک ہی ریزن ہے, امام دعا مانگتے ہیں اپنے جلدی ظاہر ہونے کی, تاکہ یہ شب عاشور, یہ مسائل امام سے برداشت نہیں ہو رہے ہیں. لیکن فوراً اپنی دعا کو واپس لے لیتے. کیوں واپس لے لیتے؟ جب ہماری اور آپ کی حالت دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم امام کے لیے تیار ہی نہیں. یہ 2 دن سے میری بات چل رہی تھی. امام دعا مانگ کے دعا واپس لے لیتے ہیں کہ اے خدا مجھے ذرا سا دیر سے ظاہر کرنا, تھوڑا ڈیلے ہو جائے کوئی بات نہیں, لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے شیعہ جو میری غیبت میں اتنے سال تڑپ تڑپ کے گزار رہے ہیں, میرے ظاہر ہونے کے بعد یہی میری تلوار سے مارے جائیں. ابھی اتنا اور ان کو ٹائم دیتے ہیں کہ شاید یہ سمجھ جائیں, شاید یہ اپنے آپ کو بدل لیں. ایک عجیب بات روایتوں میں یہ بھی لکھی کہ پوچھا کسی نے کہ امام کب ظاہر ہوں گے؟ کہا جب امام کے ماننے والے سنسیئرٹی کے ساتھ امام کو ظاہر کرنا چاہیں. جب مومنین کرام کی میجورٹی امام کو تڑپ کے بلائے کہ آ جائیے, اس طرح سے نہیں کہ خالی زبان سے کہا. ظہور کی سب سے اہم کنڈیشن ہے ہمارا اپنے زمانے کے امام کو بلانا دل کی گہرائی سے. میں یہاں چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دے دوں, ایسی ایگزامپل خالی فرضی باتیں نہیں ہیں, واقعاً ایسے پیش بھی آئے ہیں واقعات. ایک صاحب ہیں, ان کا مجھ سے کوئی ریلیشن نہیں, کوئی رشتہ نہیں, کوئی تعلق نہیں, نہ وہ میرے علاقے کے ہیں, نہ وہ میری زبان بولتے ہیں, نہ وہ میرے کلچر کے ہیں. آپ سب تو تاج پور و جمال پور کے ہیں, میں جس علاقے کا ہوں وہ بالکل سینکڑوں میل دور رہنے والے. لیکن بہرحال مجلسیں سنی انہوں نے, کسی وجہ سے بڑے امپریس ہو گئے. شب عاشور ہے اس لیے میں ذرا سا جوک والا اسٹائل اختیار نہیں کر رہا ہوں کہ بہرحال ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جنہیں میری مجلسیں پسند ہی نہیں آتی بلکہ وہ میرے فین بن جاتے ہیں, وہ ایسے. اب 46 ایئر ہو گئے مجھے مجلسیں پڑھتے ہوئے, تو اب وہ بہت پہلے سے میری مجلس سن رہے ہیں, جب خود بھی جوان تھے بلکہ یوتھ میں تھے, اور پھر زندگی کے مختلف مرحلے آئے, شادی ہوئی, شادی کے بعد اولاد ہوئی, اولاد کے بعد اب ان کی بیٹی اس قابل ہو گئی کہ بیٹی کی شادی. اور وہ میرے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ مولانا میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے اور میں آپ کے پاس آیا ہوں. میں سمجھا کہ شاید وہ آئے ہوں گے اس کام کے لیے کہ بتا دیجئے کہ ڈیٹس میں سے کون سی ڈیٹ اچھی ہے. ہمارے یہاں اردو میں اس کو جنتری کہتے ہیں, آپ کے ہاں گجراتی میں کیا کہتے ہیں, لیکن بہرحال انڈیا میں اس کا رواج زیادہ اچھی تاریخیں بری تاریخیں نہیں. وہ اس لیے نہیں آئے, کہنے کہ مولانا میری بیٹی کی شادی ہے, آج میں جس اسٹیج پر ہوں, جیسی میری فیملی ہے, جیسا میرا گھر ہے, وہ صرف آپ کی وجہ سے. یہ مت سمجھیے کہ میں کوئی اپنی بڑائی ہانک رہا ہوں, ایسے لوگ ہوتے ہیں. اور اب میں یہ برداشت نہیں کر سکتا ہوں کہ میری بیٹی رخصت ہو اور آپ اس موقع پہ نہ ہو. آپ کا وجود ہونا ضروری ہے, چاہے باقی میرا کوئی رشتہ دار آ سکے کہ نہ آ سکے. تو میں تو اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ بہت زیادہ ٹریولنگ بھی کرتے ہیں, مجلسوں کے لیے بھی جاتے ہیں, پھر حج پہ بھی جاتے ہیں, زیارت پہ بھی جاتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ سال میں کون سی تاریخ آپ کے پاس خالی ہے کہ آپ یہاں ہوں,
میں اسی تاریخ کو اپنی بیٹی کی شادی رکھوں. ہمارے ہاں جو شادی کا کرائٹیریا ہوتا ہے ڈیٹ کا کہ جنتری دیکھی جاتی ہے, تاریخ اچھی ہے, تاریخ بری ہے, اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ رشتہ داروں میں سے کون سے باہر سے آ رہے ہیں, ان کی ویکیشن ہے اور ہالیڈیز ہیں, پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ میرج ہال اس دن خالی ہے کہ خالی, بہت ساری چیزیں. انہوں نے کہا کچھ نہیں, میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی دعاؤں کے سائے میں میری بیٹی رخصت ہو. جو ڈیٹ آپ کہیں گے, سال میں جو تاریخ آپ بتائیں, میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں, میرا ان سے کوئی تعلق نہیں, نہ میرے کٹمب کے ہیں, نہ میری برادری کے ہیں, نہ میرے علاقے کے ہیں. میری لینگویج اردو ہے, ان کی لینگویج بھی کوئی اور ہے. لیکن اتنے خلوص اور محبت کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے کئی پروگرام کچھ کینسل کر کے, کچھ ڈیٹ ایڈجسٹ کر کے کہا کہ نہیں, جو آپ کی خواہش ہے اس کے حساب سے میں آؤں گا. دل خوش ہو رہا ہے. اس کے مقابلے میں ایک صاحب میرے اپنے فیملی ممبر, میری فیملی کے, اور بچپنے سے لے کے بڑھاپے تک ہم لوگ ساتھ ساتھ ہی رہیں, لیکن بہرحال معاشرے کو ان پہ اثر ہے, میری باتوں کا تو کوئی اثر نہیں. تو جیسے عام لوگ ہیں ویسے ہی وہ تھے. ان کی بیٹی کی شادی ہوئی. اب وہ اس شادی میں مجھے نہیں بلانا چاہتے ہیں, لیکن اب یہ کہ اتنا کلوز ریلیشن ہے, اور بہرحال مجلس پڑھنے کی وجہ سے آدمی کا ایک سوسائٹی میں اسٹیٹس تو بن جاتا ہے, ریلیشن بھی کلوز ہے. پھر تھوڑا سا اپنی فیملی میں شہرت رکھتا ہوں, تو ان کے دل میں ہے کہ اگر ان کو نہیں بلائیں گے ہر آدمی پوچھے گا. اب وہ چاہتے بھی نہیں ہے کہ میں آؤں, منع بھی نہیں کر سکتے. اچھا کیوں نہیں چاہتے کہ میں آؤں؟ اس لیے چاہتے ہیں کہ ان کے یہاں مکس گیدرنگ ہے, پتا ہے کہ مولانا آئیں گے ہنگامہ جوت دیں گے. ان کے یہاں شادی میں ڈانس ہے بچیوں کا, اور پتا ہے کہ مولانا آئیں گے تو اس کے بعد یہ کہاں کا ڈانس, کیسا ڈانس. ان کی شادی کے اندر گانے بجانے میوزک وہ سب کچھ ہو رہا ہے. ان کی شادی کے اندر وہی 2 4 5 مستنڈے نوجوان نامحرم وہ کیمرے لے کے, اور وہ ویڈیو کے کیمرے لے کر, وہ بڑی بڑی فلیش گنیں لے کے عورتوں میں گھسے چلے جا رہے. پتا ہے ان کو کہ میں یہ دیکھوں گا تو خاموش رہ ہی نہیں سکوں گا, بولوں گا, میرے پر واجب ہو جائے گا بولنا. ان کے آنے سے ہماری ساری شادی جو ہے وہ تباہ ہو کے رہ جائے گی. شادی تو ہمارے ایسی کا نام ہے نا, ہلا گلا, شور شرابہ, انجوائمنٹ, مکس گیدرنگ, گانا بجانا, ڈانس, کئی ساری چیزیں, یہ سب تو یہ خراب کر دیں گے. مگر کیسے ان کو اگنور کریں؟ اتنے کلوز ریلیٹیو ہیں, پورے خاندان میں سب سے مشہور ہے, ہر آیا گیا پوچھے گا ارے بھائی مولانا نہیں آیا آپ کے یہاں؟ تو وہ آئے میرے پاس دعوت دینے کے لیے, کہا کہ میری بیٹی کی شادی ہے اس تاریخ کو, اور مجھے پتا ہے کہ آپ بہت بزی ہوتے ہیں, آپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے, اپنے گھر کو آپ ٹائم نہیں دے پاتے, آپ کی ٹریولنگ بھی بہت ہے, مجلسیں بھی بہت ہیں, تو مجھے بالکل برا نہیں لگے گا اگر آپ یہاں شادی میں نہیں آئے. آپ جہاں پہ ہوں وہیں سے ہم کو یاد کر لیجئے گا, ہمارے لیے تو وہی کافی ہے. دیکھیے مولانا, ہماری وجہ سے اپنا کوئی پروگرام نہ خراب کیجئے گا, ہماری وجہ سے کوئی مجلس نہیں چھوڑیے گا, ہماری وجہ سے کوئی محفل نہیں کیجئے گا, ختم کیجئے گا, ہماری وجہ سے ڈیٹ چینج نہیں کیجئے گا, ہمیں کوئی دکھ و صدمہ نہیں ہوگا, ہم آپ سے کمپلین نہیں کریں گے. اور جہاں بھی ہوں وہاں دعا کر لیجئے, وہی کافی. 15 منٹ میں 100 دفعہ کہہ گئے کہ آپ نہ آئے تو کوئی بات نہیں, نہ آئے تو کہنے کو دعوت بھی دے رہے. کوئی آدمی بھی پوچھے کہ بھئی مولانا نہیں آیا, نہیں میں تو خود جا کے پہلا کارڈ ان کو دے کے آیا. لیکن کارڈ دیتے جا رہے, ہر جملے میں جوتا میرے سر پہ مارتے جا رہے. اس دن میں خالی بھی تھا تو میں نے کہا ان کے ہاتھ تو جانا ہی نہیں. وہ باڈی لینگویج جو ان کی بول رہی ہے, جو ان کا اسٹائل بول رہا ہے, کون جائے گا؟ ذرا سے بھی آدمی میں غیرت ہے تو نہیں جائے گا. خود وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں آئیے, وہ کمپلین ہے, لیکن بہرحال پہلا کارڈ میں آپ کو دے رہا ہوں, بڑی بڑی خوش قسمتی ہوتی, لیکن میں آپ کے کسی دینی کام میں رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہتا ہوں. مجھ جیسا سمپل آدمی اور بہت کم نالج رکھنے والا وہ بھی دیکھ لیتا کہ 2 بلانے والوں میں سے کون کس طرح سے بلا رہا. وہ غیر ہے, میں اس کے ہاں چلا گیا اپنے 10 پروگرام کینسل کر کے. یہ اپنا ہے, میں خالی بھی تھا تو اس کے گھر نہیں گیا. کیا امام زمانہ یہ محسوس نہیں کرتے ہیں کہ ہم امام کو کس طرح سے بلا رہے ہیں؟
دل کی گہرائی سے بلا رہے ہیں، سنسیئرٹی کے ساتھ بلا رہے ہیں، واقعاً بلا رہے ہیں، یا خالی ایک روٹین ہے، بچپنے سے عادت پڑ گئی ہے الاجل اجل کی، اجل اللہ کی، آئیے مولا آئیے. لیکن جس وقت یہ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی ہمارا دل کہیں ہوتا ہے، دماغ کہیں ہوتا ہے، خالی زبان پہ ایک لفظ آ رہا ہوتا ہے. کیا امام محسوس نہیں کر رہے ہوتے کہ اگر یہ دل کی گہرائی سے بلا رہا ہوتا تو اس مرد کے چہرے پہ داڑھی تو ہوتی نا، اس عورت کے سر پہ اسکارف تو ہوتا نا، اس نوجوان نے اپنے آپ کو گانے بجانے سے تو بچایا ہوتا نا، اس شخص نے اپنے گھر میں حلال و حرام کا خیال تو رکھا ہوتا نا. یہ آدمی جب اس سے کہہ رہا آئیے آئیے تو یہ کہنے سے پہلے، یہ کہنے کے بعد کسی کی غیبت تو نہیں کر رہا ہوتا نا. کیا امام، نعوذ باللہ میں علم امامت کی بات نہیں کر رہا ہوں، اسے جانتے ہی جانتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہمارا انداز، ہمارا اسٹائل، ہماری باڈی لینگویج، ہمارا اپنے آپ کو چینج کیے بغیر امام کو بلانا. یاد کیجئے سیکنڈ مجلس میں جو فرسٹ محرم کا دن گزر کے ہوئی تھی، میں نے جملہ کہا تھا کہ اسی طرح سے کوفے والوں نے آقا حسین کو بلایا، آئیے مولا آئیے مولا آئیے مولا آئیے، خط 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 بوریاں بھر دی. لیکن کسی قسم کا نہ اپنے آپ میں چینج لائے، نہ کوئی تیاری کر کے آئے. رزلٹ کیا نکلا؟ جب آقا نے مسلم ابن عقیل کے بارے میں خط بھیجا کہ میں اپنا سفیر بھیج رہا ہوں، تو ابن زیاد، اچھا ادھر یزید نے کوفے کا جو آلریڈی جو گورنر تھا اس کو چینج کیا کہ وہ لینینٹ، یہ کنٹرول نہیں کر پائے گا مسلم کے جہاد کو. زیاد کو اس نے گورنر بنا کے بھیجا، نیا گورنر آئے. مسلم آ چکے ہیں کوفے میں، اب کوفے والے سمجھ رہے ہیں ہم نے مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر لیا اتنے ہزاروں آدمیوں نے، تو اب آقا حسین کی کنڈیشن پوری ہو گئی، اب وہ خود آئیں گے. ابن زیاد آئے، ڈیزرٹ میں سے آ رہا ہے. ڈیزرٹ کے اندر مرد بھی جب ٹریولنگ کرتے ہیں تو چہرے پہ نقاب ڈالتے ہیں تاکہ وہ جو ریت وغیرہ ہے، رمل ہے، مٹی ہے، اس سے چہرہ محفوظ رہے. وہ چہرے پہ نقاب ڈال کے آیا، کوفے میں انٹر ہوا، جہاں قدم رکھا کوفے والوں نے دیکھا کہ حسین آ گئے، حسین آ گئے، حسین آ گئے. سارا کوفہ جوش میں گھروں سے نکل آئے. ابن زیاد بھی مزہ لیتے ہوئے آگے بڑھا، اسے غصہ نہیں آ رہا ہے، وہ تو خوش ہو رہا ہے کہ میں تو سمجھ رہا تھا میں کوفے میں آؤں گا، حکومت قائم کروں گا، پھر مجھے ڈھونڈنا پڑے گا کون لوگ حسین کو بہت زیادہ بلا رہے ہیں. یہاں تو ابھی میں نے پگ رکھا ہے کوفے میں اور پتہ چل گیا کون لوگ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں. سب کے چہرے سامنے آ گئے. وہ محل تک پہنچتے پہنچتے اس نے پہچان لی. لیکن بات یہ کیا تھی کہ یہی کوفے والے پھر اتنا چینج ہو گئے کہ اہل بیت کے لیے مشکل ترین موقع یہ کوفے کے بازار تھے. لیکن تفصیل میں گئے بغیر پیغام کیا تھا؟ بلایا، تیاری کوئی نہیں تھی، اپنے آپ کو نہیں بدلا، آنے والے کے بارے میں بھی کوئی معلومات حاصل نہیں کی تھی. جو ہمارے حدیث ہے ممات ولم یارف امام زمان ہی ماتا میتۃ الجاہلیہ، اگر تم معرفت کے بغیر مر گئے، معرفت امام کی. اور اس معرفت میں ایک چیز یہ سن لیجیے کہ سچا امام آئے گا نہیں جب تک کہ اس سے پہلے جھوٹے امام نہیں آئیں گے. اور اب میں وہ جملہ کہنے جا رہا ہوں جو عام مومنین کرام کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے ظہور امام کے حوالے سے، اس کے اگینسٹ سے سائنس آف ظہور. سائن، یہ ہر ایک کو بہت شوق ہے اس سبجیکٹ کا. اور اس کے اندر بھی جیسا میں نے کل کہا تھا، نمازیں قضا کی جائیں گی، زکوٰۃ کھا لی جائے گی، باپ کی عزت نہیں کی جائے گی، ماں کو گالی دی جائے گی، بیوی کی اطاعت کی جائے گی، یہ والی سائن نہیں چاہیے. سعودی عرب میں کیا ہوگا، بحرین میں کیا ہوگا، فلسطین میں کیا ہوگا، امریکہ میں کیا ہوگا، وہ سائن بتائیے. تو وہ جو روایت میں ہے کہ آخری امام، سچا امام جب آئے گا اس سے پہلے کئی جھوٹے امام آئیں گے. تو یہ بھی ہے کہ ان جھوٹے اماموں کے لیے جھوٹی سائن بنائی جائیں گی. وہی ساری جن کو ہم سائن آف ظہور سمجھ رہے ہیں نا، وہ بنائی جائیں گی، آرٹیفیشل، فیبریکیٹڈ، ہوم میڈ، تاکہ یہ کنفرم کیا جائے کہ یہی وہ امام ہے. تو اس لیے سائنس آف ظہور سے زیادہ اہمیت ہے امام کی صحیح معرفت حاصل کرنا اور اپنے آپ کو ویسا بنانا کہ جس کے بعد امام کہیں کہ ہاں اب یہ مجھے بلا رہا ہے تو یہ سنسیئرٹی کے ساتھ اور صحیح طریقے سے بلا رہا.
اور اس کے لیے ایک جملہ سن لیجئے جس پر مجھے 15 منٹ بات کرنا تھی، لیکن اب تو مجلس کا وقت ہی ختم ہو گیا. اور یاد رکھیے، امام کا سپاہی بننے کے لیے ہر فوج کو جب آپ جوائن کرتے ہیں تو ٹریننگ لینا پڑتی. دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ آپ گئے، آپ نے کہا میں آرمی جوائن کرتا ہوں، انہوں نے کہا آ جاؤ، آپ کا نام لکھا، اٹھا کے میزائل آپ کے حوالے کر دیے، اٹھا کے ٹینک آپ کے حوالے کر دیا، اٹھا کے فائٹر پلین آپ کے حوالے کر دیا کہ جاؤ بھائی شروع کر دو جہاد. ٹریننگ لینا پڑتی، سیکھنا پڑتا، فوج کے اصولوں کے مطابق اپنے آپ کو بنانا پڑتا. تو امام زمانہ کی فوج کی جو ٹریننگ ہے نا، اس کا نام ہے نماز. نماز اسلام کی صرف ایک بہت ہی اہم عبادت، جو عقیدوں میں ولایت علی اور امامت اہل بیت کا عقیدہ ہے نا، جو اس کی امپورٹنس ہے، وہی عبادتوں میں نماز کی اہمیت. عقیدوں کی لسٹ بنائیں گے تو امامت کا عقیدہ یا ولایت کا عقیدہ جہاں جائے گا، اعمال کی لسٹ بنائیں گے تو نماز کا عقیدہ اس کے پیرلل آئے گا. کیونکہ نماز کے اور بہت سارے بینیفٹ ہونے کے علاوہ نماز اٹ سیلف ایک کمپلیٹ ٹریننگ ہے کہ کیسے امام کی آرمی کو جوائن کیا جاتا. نماز نام ہے اس چیز کا کہ جہاں آرڈر آیا جھک جاؤ تو جھک جاؤ گے، زمین پہ گر جاؤ تو گر جاؤ گے، اتنی مرتبہ کھڑا ہونا ہے تو اتنی مرتبہ کھڑا ہونا. فجر کے وقت 2 مرتبہ 2 رکعت پڑھنا ہے تو 3 نہیں پڑھ سکتے. عشاء 4 رکعت پڑھنا ہے تو 2 نہیں پڑھ سکتے. سفر میں نماز آدھی ہو گئی تو پوری نہیں پڑھ سکتے ہو. رکوع 1 ہوگا تو سجدے 2 ہوں گے تو 2 رکوع اور 2 سجدے کر کے بیلنس نہیں کر سکتے ہو. نماز ایک کمپلیٹ ٹریننگ ہے نا. یہ تو میں نماز کے پازیٹو ایکشنز بتا رہا ہوں، اور جو نماز کے نیگیٹو ایکشن ہے وہ بھی لے لی. نماز نام ہے اس بات کا کہ تمہیں ہنسی آ رہی ہے ہنسو گے نہیں، رونا آ رہا ہے رو گے نہیں، بھوک لگ رہی ہے کھاؤ گے نہیں، پیاس لگ رہی ہے پیو گے نہیں، بولنے کا دل چاہ رہا ہے بولو گے نہیں، منہ پھیرنے کا دل چاہ رہا ہے چہرہ ہٹاؤ گے نہیں. اسی کا نام نماز ہے نا. دن میں 5 مرتبہ تو آپ کو منیمم یہ ٹریننگ دی جاتی. اور اگر آپ کو 11ویں امام کی حدیث کے مطابق 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو کتنی مرتبہ ٹریننگ دی جا رہی. کھانے پہ کنٹرول، پینے پہ کنٹرول، سونے پہ کنٹرول، بولنے پہ کنٹرول، اپنے باڈی کے موومنٹ پہ کنٹرول کہ یہ ڈائریکشن کہ وہ ڈائریکشن. اور پھر کنٹرول اپنی جگہ، جو آرڈر آ گئے. کبھی نہیں پوچھو گے کہ مانا 2 رکعت کیوں نماز ہے، ہم کیوں نمازیں ساری نمازیں ایک جیسی پڑھیں، دن میں ساری نمازیں 3 رکعت. بلکہ مردوں کے لیے تو ایک مسئلہ اور، جہاں بولنا واجب ہے وہاں بولو گے مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتیں اور فجر کی زور سے. جہاں خاموش ہے تو خاموش رہو گے. یہ ٹریننگ ہے، مکمل ٹریننگ. نماز خود ایک اسپریچول پاور ہے. نماز خود اللہ کے قریب کرنے والی چیز ہے. نماز خود اسلام کا پلر ہے. اسلام کی پوری بلڈنگ جس فاؤنڈیشن پہ کھڑی ہے اس کا نام نماز. مگر نماز خود ایک بیسٹ ٹریننگ ہے رسول اور امام کا حکم ماننے کی اور رسول اور امام کی آرمی کو جوائن کرنے کی. اور یہ میسج بھی کربلا میں آج کی رات ملا جب آقا حسین نے 1 رات کی مہلت، ہسٹری میں لکھا ہے کہ لی. ہمیں پتا ہے کہ اصل میں تو ان ظالموں کو 1 رات کی اور مہلت دی. مگر سوال یہ ہے کہ یہ مہلت لی یا مہلت دی تو ریزن کیا بتایا کہ بھائی ہم اپنی زندگی کو لمبے سے لمبا کرنا چاہتے ہیں، 1 دن اور ہم کو مل جائے. یہ ریزن بتائے. شاید کل ہماری کہیں سے مدد آ جائے، یہ ریزن بتائے. ریزن یہ بتایا. یہ حسین یہ ریزن دے کر عباس کو بھیج رہے ہیں کہ تم جا کے مہلت لے کے آؤ. کہ زندگی میں کبھی کوئی رات میں نے اپنے پروردگار کی عبادت کے بغیر نہیں گزاری. دل چاہتا ہے اللہ سے ملاقات کرنے سے پہلے 1 رات اور عبادت کرو.
کربلا کا جہاد، شہادت کا اتنا بڑا رتبہ، شہادت خود ایک بہت بڑا رتبہ ہے جو حسین نے حاصل کیا، کہا لیکن نمازیں اس کی اپنی اہمیت۔ آج کی رات شب عاشورہ گئی، کائنات کا جو سردار ہے اور سردار کائنات کا بیٹا، ایک رات اس نے دشمن سے ریکویسٹ کر کے مانگی۔ اور بڑی عجیب رات، آج کی رات وہ آخری رات جب آپ کو فاطمہ کا گھر آباد نظر آ رہا، بھرا گھر فاطمہ کا آباد۔ آج خیمے لگے ہیں، چراغ جل رہے ہیں، بیٹی کے سر پہ ہاتھ پھیرنے والا باپ ساتھ سامنے بیٹھا ہے، بہن کا بھائی نظر آ رہا ہے، تمام خواتین کے سہاگ سلامت ہیں، ماؤں کے لخت جگر ان کے آنکھوں کے سامنے۔ کیا رونق و آبادی ہے آج اہل بیت کے گھرانے میں۔ within 24 hours کل کی رات آئے گی، چراغ نہیں ہوں گے، خیمے جل چکے ہوں گے، بھائی مارے جا چکے ہوں گے، اولاد کے لاشیں مقتل میں پڑ نظر آئیں گے، تمام خواتین، شادی شدہ خواتین بیوہ ہو چکی ہوں گی، سہاگ اجڑ چکے ہوں گے، بیٹی کے سر پہ ہاتھ پھیرنے والا تو کوئی نہ ہوگا، بچی کے رخسار پہ تماچے لگانے والا سب ہو۔ آج کی رات شہیدوں کی رات ہے تو کل کی رات غریبوں کی رات ہوگی۔ اور اللہ کے رسول کا یہ نمائندہ برحق حسین خالی رسول کے بیٹے بھی نہیں ہیں، حسین رسول کو ریپریزنٹ بھی کر رہے ہیں میدان کربلا۔ رات آئی، اندھیرا چھایا، مغربین کی نماز پڑھی گئی، حسین نے اپنی زندگی میں بہت ٹف ٹائم دیکھے، وہ امام وقت تو ہیں، علم امامت تو ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھی۔ نانا رسول خدا دنیا سے گئے، محبت کا دعویٰ کرنے والے سب ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ اما فاطمہ دنیا سے رخصت ہوئی تو ایسی مظلومیت میں کہ جنازے میں ہر ایک کو آنے سے بھی روک دیا گیا۔ بابا علی مرتضیٰ ہو کہ بھیا حسن مجتبیٰ، محبت کا دعویٰ کرنے والے، جب امتحان کا موقع آیا سب پیچھے ہٹ گئے۔ آج یہ میرے چاہنے والے، یہ میرے ماننے والے، کل بہت اہم جہاد، امتحان تو ان کا لے لیا جائے۔ چنانچہ مغربین کی نماز کے فوراً بعد اللہ آپ کو لے تو گیا ہے نا خیمہ گاہ، اور بار بار آپ گئے، بالکل درمیان میں آقا حسین کا خیمہ ہے، بعض روایت میں اس میں، اور بعض میں یہ ہے کہ جو حضرت عباس کا خیمہ ہے اس کے باہر حسین خیمے میں تشریف فرما ہوئے، اور کہا اکبر بیٹا ساری میرے صحابیوں کو بلا کے لاؤ۔ بڑے سے خیمے میں یہ تمام اصحاب جمع ہوئے، ابو تراب کا بیٹا تراب پر بیٹھ کر، جسے کیا کہتے جنگی کونسل کا اجلاس بلا رہا، ایک مرتبہ اپنے اصحاب پہ نگاہ ڈالی اور کہا کہ دیکھو یہ سب میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ سب مجھ سے بیعت کا سوال کر رہے ہیں، انہیں تم سے کوئی غرض نہیں، تم میں سے جو یہاں سے جانا چاہے میں اس کو اجازت دیتا ہوں وہ یہاں سے چلا جائے۔ سب خاموش، سر جھکے ہوئے، حسین کی آواز کانوں میں پڑ رہی، سمجھ بھی رہے، بول کوئی نہیں رہا۔ دوبارہ کہا دیکھو میں خوشی سے اجازت دے رہا ہوں، جس کو جانا ہے چلا جائے۔ جب تیسری مرتبہ بھی کوئی کچھ نہ بولا تو حسین نے کہا اکبر بیٹا یہ چراغ کو گل کر دو، شاید آنکھوں کے سامنے ان کو جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے، اندھیرا کر دو تاکہ جسے جانا ہے چلا جائے۔ باپ کا حکم آیا، بیٹے نے چراغ گل کیا، اندھیرا چھا گیا۔
اب اس اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے، لیکن آوازیں ضرور آ رہی ہیں جیسے لوگ اپنی جگہ سے کوئی موومنٹ اور حرکت کر رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد حسین نے کہا بیٹا چراغ کو دوبارہ روشن کر دو۔ چراغ روشن ہوا، تب بھی کوئی آدمی اپنی جگہ سے گیا نہیں، لیکن ہاں حالت بدل گئی۔ نوجوان سینہ تان کے بیٹھ گئے، بوڑھوں نے اپنے سر سے عمامے اتار کے کمر پہ باندھ لی ہیں تاکہ کمر سیدھی نظر آئے، بچے اپنے قدموں پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے ہیں تاکہ ان کے قد اونچے نظر آئے، وہ پورے سپاہی۔ ہر ایک اس شان کے ساتھ نظر آ رہا کہ حسین نے کہا کوئی نہیں گیا تم میں سے، میں تو بار بار تمہیں اجازت دے رہا ہوں۔ بس یہ جملہ کہنا تھا کہ اب برداشت نہ ہو۔ حسین کے اس چھوٹے سے لشکر میں بریر حمدانی حافظ قرآن بھی ہیں، نماز شب کے پابند بھی ہیں اور بہترین اوریٹر بھی۔ وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ میرے آقا حسین آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے آپ کے نانا کا بھی زمانہ دیکھا ہے، میں نے آپ کے بابا کا بھی زمانہ دیکھا، یقیناً آپ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ ہمارے محتاج نہیں ہیں، ہم آپ کے محتاج ہیں۔ ایک بار ذوالحرقین کھڑے ہوئے اور کہا کہ حسین، آقا حسین جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں اس پہ عمل کرنے کو تیار ہوں، مگر اپنے گھر سے بہتر گھر بتا دیجئے تو میں جاؤں گا، اور اپنے در سے بہتر در بتا دیجئے تو میں جاؤں گا۔ میرے مرحوم استاد ایک جملہ کہتے تھے جو مجھے تاریخ میں تو نہیں ملا، لیکن وہ اکثر پڑھا کرتے تھے کہ حبیب ابن مظاہر کھڑے ہوئے، یہ حسین کے بچپنے کے دوست، کہا حسین تم ہمیں بھیج رہے ہو، میں جانے کو تیار، مگر ایک بات بتا دو کہ اگر قیامت کے دن تمہاری ماں فاطمہ زہرا نے مجھ سے پوچھ لیا حبیب میرے لال کو دشمنوں کے بیچ میں چھوڑ کے کیوں آ گئے، تو بتاؤں میں کیا جواب دوں؟ آقا حسین جیسا صابر، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک مرتبہ کہا خدا کی قسم، آدم سے لے کے میرے نانا تک، میرے نانا سے لے کے میرے بابا تک، بابا سے لے کے میرے بھیا تک، کسی کو ایسے بہترین صحابی نہ ملے جتنے اچھے صحابی مجھے ملے۔ اچھا اب ایسا کرو کہ باہر نکلو، تمہارے خیمے سامنے لگے ہیں، اپنے خیمے اکھیڑو اور سیدانیوں کے خیموں کے چاروں طرف لگا لو تاکہ رات کو کوئی اچانک حملہ نہ کرے۔ ساری رات ہمیں عبادت کرنا۔ تاریخ کا جملہ ہے کہ اس پوری رات حسین کے اصحاب اور حسین کے گھر والوں کے خیموں سے نماز کی، قرآن کی، ذکر خدا کی، دعاؤں کی آواز اس طرح آتی تھی کہ ودی نہل، جیسے وہ جو ہنی بھی ہوتی ہے شہد کی مکھی کے چھتے کے قریب سے آپ جائیں تو مکھیوں کی آواز آتی، اور اصحاب امام نے یہ طے کیا کہ ہر ایک عبادت کرے گا، لیکن سیدانیوں کے خیمے کے باہر جو مین گیٹ ہے باری باری ایک ایک صحابی وہاں پہرا دے گا۔ حسین وہاں سے رخصت ہو کے اندر آئے۔ آپ کو معلوم ہے جہاں سیدانیوں کے خیمے سب سے پہلے ہی خیمہ حضرت عباس کا ہے، وہاں سے ہو کے حسین بیویوں کے خیموں کے درمیان آئے، اور ایک مرتبہ حسین نے چاہا کہ میں نے مردوں کا امتحان تو لے لیا، وفا اور خلوص کے پتلے ہیں، ذرا میں یہ بھی دیکھ لوں کہ یہ بیویاں جنہیں کربلا کے جہاد کا اہم ترین حصہ تو انہی کو انجام دینا، کوفہ ان کو جانا ہے، شام ان کو جانا ہے، بازاروں میں ان کو جانا ہے، درباروں میں ان کو جانا، یہ بھی اس جہاد میں میرے ساتھ ہیں کہ نہیں؟ اب ہر بیوی اپنے خیمے میں ہے، حسین باہر باہر سے خیموں کا جائزہ لے رہے ہیں، اور کیا دیکھا ہے کہ ہر بیوی نے اپنی اولاد کو اپنے سامنے بٹھایا ہوا، کل کے جہاد کے لیے تیار و آمادہ کر رہی۔ زینب کبریٰ کے خیمے کے قریب سے گزرے تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ زینب نے اپنے دونوں بیٹوں اون اور محمد کو اپنے سامنے بٹھایا اور انہیں یاد دلا رہی ہے کہ بیٹا اون اور محمد تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم حیدر کرار کے نواسے ہو۔ کبھی جعفر طیار کی بہادری کے واقعات سنا رہی، کبھی نانا حیدر کرار کے واقعات سنا رہی، مگر بار بار ایک جملہ کہہ رہی ہے بیٹا یہ نہ کہنا کہ ہم جعفر طیار کے پوتے، یہ نہ کہنا کہ ہم حیدر کرار کے نواسے، ایسا جہاد کرنا کہ پوری فوج یزید پکار اٹھے کہ جعفر طیار کربلا میں آ گئے، حیدر کرار کربلا میں آ گئے۔
اور اللہ کیا جملہ کہا بیٹا آنا محمد تم بہت چھوٹے ہو لیکن مجھے پتا ہے تمہارا دادا کون تمہارا نانا کون، تو مجھے پتا ہے تم ساری فوج کو شکست دے کے فرات کے دریا پہ قبضہ کر لو گے اور دریا تمہارے قبضے میں ہوگا، لیکن ایک بات یاد رکھنا تمہاری ماں دودھ بھی نہیں بخشے گی اگر تم نے ایک غلطی کر لی کہ دریا کا پانی پی لیا۔ جب تک میرا اصغر پیاسا ہے بیٹا آن تجھے پانی نہیں پینا ہے، بیٹا محمد تجھے پانی نہیں پینا۔ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آگے بڑھے۔ ایک خیمے کا حال کیا بتاؤں، ہر بیوی لیلا ہاتھ میں موم بتی لے کے اکبر کا چہرہ دیکھتی جاتی، اے میرے لال، اے میرے اکبر، کل یہی چاند سی صورت خون اور خاک کے اندر آلودہ ہوگی، تیری ماں اچھی طرح سے تیری زیارت کر لے۔ ام فروہ ہے تو قاسم کو تیار کر رہی ہے، صرف ایک خیمہ ایسا ہے جس سے بی بی کے رونے کی آواز آ رہی، اور یہ خیمہ ہے جناب رباب کا۔ یہی رات جعفری سینٹر، اٹلانٹا، مومنین اور مومنات جہاں جہاں یہ بیان سن رہے ہیں، یہی رات ہے۔ آپ اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوں گے، مگر ایک بار حسین یا رونے کی آواز کس کے خیمے سے آ رہی، دیکھا تو کیا دیکھا کہ رباب کا خیمہ ہے اور رباب رو رہی، اور کس طرح رو رہی ہے کہ اصغر کے گہوارے پہ سر رکھا ہوا ہے اور رو رہی۔ حسین کسی اور خیمے پہ نہیں گئے تھے، فقط رباب کا خیمہ ایسا نظر آیا کہ حسین اس خیمے کے اندر داخل ہو گئے، گہوارے پہ سر رکھے ہوئے رباب رو رہی۔ گھبرا کے پوچھا رباب خیریت تو ہے کہ اصغر مر گئے؟ رباب نے کہا نہیں مولا، میں تو رو رہی ہوں کہ جب شادی ہو کر اس گھر میں آئی تھی تو میں نے اپنے آپ کو دنیا کی سب سے خوش قسمت عورت سمجھا، فاطمہ زہرا کی بہو بنی، علی مرتضیٰ کی بہو بنی، جوانان جنت کا سردار میرا شوہر، اور پھر اللہ نے مجھے اولاد دی، اور اولاد بھی ایسی جو ہر عورت کو تمنا ہوتی ہے، 2 اولادیں دی، ایک بیٹا دیا ایک بیٹی دی، خاندان مکمل ہو گئے۔ لیکن آج کی رات مجھے اپنی بدقسمتی پہ رونا آ رہا۔ میں ہر بیوی کو دیکھ رہی ہوں وہ کل کے جہاد کے لیے اپنی قربانی تیار کر رہی ہے، لیکن رباب اتنی بدقسمت، کل کے جہاد کے لیے رباب کے پاس کوئی تحفہ ہی نہیں۔ بڑی بیٹی ہے، بیٹیاں مقتل میں جاتی نہیں، سکینہ جو مقتل میں جاتے ہیں لڑکے، وہ اتنا چھوٹا اصغر ہے کہ گھٹنوں کے بل چلا کے بھی نہیں لے جا سکتی۔ مجھے تو نہیں پتا نے کیا جواب دیا، ہم اور آپ ہاتھ جوڑ کے کہتے شہزادی آپ تو نہیں ہے کہ آپ کے پاس کل کے لیے کوئی قربانی، ارے آپ کی اولاد تو ایسا جہاد کرے گی کہ دنیا عباس و اکبر کے جہاد کو بھول جائے گی۔ آپ کا اصغر کل کربلا میں یزیدیوں کو رلا دے گا، آپ کی سکینہ زندان شام میں بیٹھ کے شامیوں کو رلا دے گی۔ اور حسین نے بیویوں کا بھی جائزہ لیا اور ایک مرتبہ سین خیمہ میں آئے، دیکھا زینب بڑی بے چینی اور بے قراری سے یہاں ٹہل رہی ہیں، اور محمد کو تیار کر کے آگے۔ حسین نے کہا زینب بہن خیریت تو ہے؟ کہا بھیا میں نے نانا کا زمانہ دیکھا ہے، اب تک مجھے یاد آ رہا، میں نے بابا کا زمانہ دیکھا ہے، اب تک مجھے یاد آ رہا، مجھے اماں کی مظلومیت یاد آ رہی، مجھے بھیا حسن مصطفیٰ کی مظلومیت یاد آ رہی ہے۔ بھیا تو نے اپنے ساتھیوں کا اچھی طرح سے امتحان لے لیا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ کل تجھے مصیبت میں چھوڑ کے چلے جائیں؟ اس سے پہلے کہ حسین کو جواب دے، در خیمہ پر بریر حمدانی پہرا دے رہے تھے، ان کے کان میں شہزادی کا جملہ پہنچ گیا۔ ایک بار اصحاب امام کے خیموں کی جانب رخ کر کے آواز دی، اے مسلم ابن اوسجا، اے حبیب ابن مظاہر، اے زہیر قین، اے ہلال، اے شوذب ذرا دوڑ کے تو آنا۔
سارے اصحاب دوڑے دوڑے آئے, کہا کہ بریر خیریت تو ہے, کیا دشمن نے اچانک حملہ کر دیا؟ بریر نے کہا ارے اس سے بھی زیادہ بڑا امتحان, فاطمہ کی بیٹی کو ہماری وفا پہ یقین نہیں آ رہا, بس اتنا سننا تھا. تمام اصحاب امام نے اپنی اپنی تلواریں نکال کے اپنی گردن پہ رکھی, کہا شہزادی اگر حکم دیجئے تو ابھی اپنے ہاتھ سے اپنی گردنیں کاٹ کے اپنے سر آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دیں. زینب نے ہاتھ اٹھا کے دعا دی, کہا بھیا حبیب اپنے اپنے خیموں میں چلے جاؤ. اور رات گزر رہی ہے, آج کی رات یہ شب عاشور ہے. حسین ساری رات عبادت میں گزر رہے. ہمارے یہاں بھی شب عاشور کے کچھ اعمال ہیں. آدھی رات کے بعد کی ایک روایت ہے, مختصر سن لیجئے. اس وقت جس صحابی کا پہرا تھا وہ کہتے ہیں کہ اب میری باری تھی, میں در خیمہ پر کھڑا تھا, اچانک میں نے دیکھا خیمے کا پردہ ہٹا, بہت آہستہ سے میرا آقا اور مولا خیموں سے باہر آیا اور کربلا کے مقتل کی جانب چلنے لگا. میں گھبرا گیا, خیریت تو ہے؟ آدھی رات بھی گزر ہے, ہر طرف سناٹا ہے, ہر طرف اندھیرا ہے, میرا آقا اکیلے جا رہا, کہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. میں بہت چپکے آہستہ آہستہ آقا کے پیچھے چل رہا. چلتے چلتے میں نے دیکھا ایک جگہ پہ جا کے آقا کمر پکڑ کے بیٹھ گئے. میں اب قریب آیا, سلام کیا, آقا نے مجھے دیکھا, کہا تم کیسے؟ میں نے کیفیت بتائی, کہا آقا یہاں کمر پکڑ کے آپ کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ آج کی رات ابھی کربلا کا جہاد نہیں ہوا مگر حسین کی آزادی شروع ہو چکی ہے. ایک مرتبہ کہا ارے یہی وہ جگہ ہے جہاں میرا قاسم گھوڑے سے زمین کربلا پہ گر کر گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہوگا. پھر میں نے دیکھا میرا آقا سنبھلا, تھوڑا آگے بڑھا, ایک اور جگہ نظر آئی, اپنا کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گیا. میں نے پوچھا آقا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا 18 سال کا اکبر کلیجے پہ برچی کا پھل کھا کے زمین کربلا پہ گرے گا اور بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا پڑے گا. پھر میں نے دیکھا میرا آقا ایک مرتبہ روتے روتے سنبھلا, آگے بڑھا اور جو گودال قتل گاہ تھی, جو ذرا نیچے کا علاقہ تھا, نشیبی علاقہ تھا, اس جانب گیا. میں بھی آقا کے ساتھ ہوں, اور جیسے ہی وہاں پہنچا میں نے گھبرا کے کہا آقا یہ رات کا وقت ہے, اندھیرا ہے, سناٹا ہے, تنہائی ہے, مجھے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. ایک مرتبہ آقا نے کہا ہاں یہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے جو میرا ماتم کر رہی ہے. تو میری نگاہ زمین پہ پڑی, میں نے دیکھا ایسا لگ رہا ہے کوئی زمین کی صفائی کر کے گیا ہے. کنکر ہٹے ہوئے ہیں, پتھر ہٹے ہوئے ہیں, زمین صاف کی گئی ہے. میں نے گھبرا کے کہا آقا یہ زمین کی صفائی کس نے کی ہے؟ کہا یہ میری ماں فاطمہ زہرا, وہ یہاں پہ آئی ہیں کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں ذوالجناح سے میں زمین کربلا پہ گروں گا. شبر ملعون میری گردن پہ خنجر چلائے گا. میری ماں نے آ کے پہلے سے صفائی کر دی ہے, کنکر ہٹا دو, پتھر ہٹا دو, ایسا نہ ہو میرے لال کو تکلیف پہنچے. بس میرا آج کا آخری جملہ, شہزادی آج شب عاشور آپ نے کنکر و پتھر ہٹا دیے تاکہ آپ کے لال کو تکلیف نہ پہنچے. ارے کل سے پہر تو آئیے, آپ کا حسین ذوالجناح سے تیر کھا کے گر رہا, تلواریں, نیزے, برچھیاں. شہزادی یہ کنکر تو نہیں لیکن سارا جسم حسین کا تیروں سے چھلنی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آقا سرکار سید الشہداء کی شہادت کی اس رات کا واسطہ, فاطمہ زہرا کے اپنے لال کے ان مصائب کا واسطہ, خدا بندہ حسین کے چاہنے والوں خصوصاً جعفری سینٹر اٹلانٹا کے جو مومنین و مومنات میرا بیان سن رہے ہیں, بے حق حسین و بے حق مادر حسین انہیں ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما. خدا بندہ آج کی رات تو کوئی دعا کرنے کو دل بھی نہیں چاہتا, لیکن ہمیں پتا ہے کہ حسین اور فاطمہ ہم سے یہی کہہ رہے ہیں کہ مانگو جو تمہیں مانگنا ہے. خدا بندہ ہم سب کو سیرت حسین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. حسین کی اکبر کا واسطہ ہر مومن اور مومنہ کی اولاد سلامت رہے, مگر دین کو ضرورت ہو تو ہمیں اپنی اولاد قربان کر دینے کا جذبہ عطا فرما. خدا بندہ آج کی رات بچوں کی بھوک و پیاس بہت بڑھ چکی ہے,
صاحبان ایمان کو رزق کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، ہمارے بیماروں کو شفا کامل عطا فرما۔ کربلا کے انہی شہیدوں کے لاشوں کا واسطہ، یہاں قاسم گرا، وہاں اکبر گرے گا، وہاں عباس کے بازو کٹیں گے، وہاں حسین ذوالجناح سے زمین پہ آئیں گے۔ خدا بندہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہماری عزاداری آئندہ سالوں میں اس سے بھی زیادہ شان و شوقت کے ساتھ ہو۔ کربلا کی زیارت کے راستے ایک مرتبہ دوبارہ کھول دے اور ظہور امام زمانہ تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔